الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین مکرم، محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس فرقان حمید سے آیت مبارکہ تلاوت کی دعا ہے کہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک خفیہ دعوت، خفیہ تبلیغ ارشاد فرمائی اور دار ارقم میں آپ نماز پڑھا کرتے تھے. پھر 3 سالوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا: فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کھلے عام اللہ کی توحید اور اللہ کی دعوت کا پیغام لوگوں تک پہنچائیے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. مشرکوں کی اب پرواہ نہ کیجیے، ان کو کسی خاطر میں نہ لائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور اس دور کے رواج کے مطابق اگر کوئی اہم بات ہوتی، کوئی خاص بات ہوتی، تو کسی اونچی جگہ پر، ٹیلے پر، پہاڑ پر کھڑے ہو کر اعلان کر کے بلایا جاتا، سارے قبائل آ جاتے تو انہیں وہ بات کہی جاتی. عموماً یہ خاص باتیں جنگوں کے متعلق ہوتی تھیں کہ فلاں قبیلہ فلاں قبیلے پر جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے، لہٰذا تم ہوشیار ہو جاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی اصولوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر ایک ایک قبیلے کا نام لے کر بلایا: یا بنو تیم، یا بنو قریش، بنو ہاشم، بنو عبد مناف، تمام قبیلوں کو بلایا. جب سارے قبائل آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پہلا سوال کیا: یہ بتاؤ کہ میں اوپر کھڑا ہوں، پہاڑ کی دوسری جانب مجھے نظر آ رہی ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہی. اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے اس جانب ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تم میری بات کو تسلیم کر لو گے، مان لو گے؟ سب نے بیک زبان ہو کے کہا کہ کبھی آپ نے غلط بیانی نہیں کی، ہمیں اپنی آنکھوں پر اتنا یقین نہیں، جس قدر آپ کی باتوں پر یقین ہے ہم ضرور مانیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگلا جملہ ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے. انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں. اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے. وہی لوگ جو تھوڑی دیر پہلے صادق اور امین کہہ رہے تھے، پتھر مار رہے تھے، پتھر اٹھایا اور ابو لہب نے کہا تبا لک لہذا جمعتنا. تو اللہ نے فوراً جواب ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب. میرے محبوب کے بارے میں وہی کلمات کہتے ہیں، میرے محبوب کی گستاخی کرتے ہو. اللہ نے اس کا جواب دیا
پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ مکہ والوں نے جب دیکھا کہ لوگ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے ہیں، اور انہوں نے پھر اپنے وفد بھیجے اور انہیں جا کر کہا کہ یہ گستاخ رسول ہیں، یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، حالانکہ یہ خود بھی اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے۔ یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ خود بھی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے، صرف یہ تھا کہ نجاشی ان کے خلاف ہو جائے۔ تو جا کر کہا کہ آپ کو پتہ ہے بادشاہ سلامت یہ تو گستاخ رسول ہیں، یہ تو گستاخی کرتے ہیں، آپ نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے۔ تو نجاشی نے انہیں بلایا تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم تو ڈاکے ڈالا کرتے تھے، ہم تو چوریاں کیا کرتے تھے، ہم تو لوگوں کے خیر خواہی نہیں بدخواہی سوچا کرتے تھے، ہم معمولی باتوں پر لڑتے اور نسل در نسل ہماری جنگیں چلتی رہتی۔ پھر ہمارے درمیان ہمارے ہاں اللہ نے اپنا ایک پیغمبر بھیجا، اپنے رسول بھیجے، انہوں نے آ کر ہمیں ایک دوسرے کے حقوق سمجھائے، انہوں نے آ کر ہمیں اللہ کا حق بتایا، انہوں نے بتایا کہ سجدہ کس طرح کرنا ہے، کس طرح زندگی گزارنی ہے، انہوں نے ہمیں انبیاء کے بارے میں بتایا، انہوں نے ہمیں بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقاریر جو اپنی قوم میں فرمائیں، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا کرنی ہے اور نبی بنانا ہے۔ یہ تقاریر ہم نے اللہ کے کلام میں سنی تو ہم تو وہی جانتے ہیں جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے، تو اس نے پناہ دے دی اور اس وفد کو واپس بھگا دیا کہ بھاگ جاؤ بھی، یہ تم ان کے بارے میں یہی کہہ رہے تھے کہ یہ گستاخ رسول ہیں، تو میرا فیصلہ یہ ہے۔ اس نے ایک تنکا اٹھایا، کہا جو اللہ کی کتاب یا قرآن جو کہتا ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، حضرت عیسیٰ نہ اس سے کم تھے نہ زیادہ تھے، یعنی تنکا اٹھایا کہ نہ اس سے کم تھے نہ زیادہ تھے، جو قرآن نے بیان کیا وہی تھے۔ جب یوں ہوا تو یہ سارا وفد ناکام ہو کر واپس آیا۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چہار جانب پھیل رہا ہے، یہ تو اسلام روز بروز آگے بڑھ رہا ہے، اس کی روک تھام کی کوشش کرنی چاہیے۔ سر جوڑ کر بیٹھے، بالآخر طے یہ ہوا کہ ان کے ساتھ اقتصادی بائیکاٹ کیا جائے، پابندیاں لگائی جائیں، نہ انہیں کوئی راشن، کوئی چیز کھانے پینے کی، اناج نہ خریدے نہ بیچے۔ اگر باہر سے کوئی قافلہ آتا ہے تو اس سے پہلے جا کر ہمارے تاجروں نے سامان خرید لینا ہے، ان تک وہ پہنچنے نہ دیا جائے، اور یہاں ہمارے شہر میں کوئی بندہ ان تک کھانے پینے کی چیز نہ پہنچائے۔ جب یہ بائیکاٹ ہوا، پابندیاں لگیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کو لے کر شیب ابی طالب میں چلے گئے۔ زمین ہلا کرتی تھی، اللہ نے فرمایا والجبال اوتادا، پہاڑوں کو بطور میخوں کا زمین میں اللہ نے گاڑ دیا تاکہ زمین نہ ہلے۔ تو سب سے پہلے جس پہاڑ کو زمین پر رکھا گیا اور گاڑا گیا، اس پہاڑ کا نام جبل ابی قبیس ہے۔ آج کل جہاں سعودیہ کے اندر جس پہاڑ کے اوپر بادشاہوں کے محلات ہیں، یہی جبل ابی قبیس ہے، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت والی جگہ ہے، وہ جو گھر ہے اب لائبریری بنی ہوئی ہے، وہاں پہ اس کے پاس ہی ہے جبل ابی قبیس۔ اس سے آپ کو آگے نظر آئے تو اس سے آگے پہاڑ ہیں، وہاں شیب ابی طالب ہے۔ عرب میں یہ ہے کہ دو پہاڑ، ایک طرف ایک پہاڑ، دوسری طرف دوسرا پہاڑ، درمیان میں جو جگہ ہے وہاں پر وہ قبائل آباد ہو جاتے ہیں، وہاں اس گھاٹی میں اس شیب میں بستیاں بن جاتی ہیں۔ شیب مناف، شیب ابن عامر، شیب ہاشم، شیب ابی طالب۔ تو شیب ابی طالب، چونکہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں منتقل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے ساتھ تھیں، آپ کی بیٹیاں بھی آپ کے ساتھ تھیں، حضرت زینب اور حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بیٹیاں بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ اور کافروں کے دل میں رحم نہ آیا، چند دنوں کے بعد ان کے پاس پانی بھی ختم ہو گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور سعد بن ابی وقاص کون ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی کہتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری ماں اور باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ لیکن اکیلے سعد بن ابی وقاص ہیں کہ غزوہ احد پر
حضرت سعد بن ابی وقاص تیر چلا رہے ہیں تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تیر اٹھا کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں ارمی یا سعد، سعد اور تیر چلا، فدا کا ابی و امی، میری ماں اور باپ تجھ پر قربان ہوں۔ یہ اکیلے سعد بن ابی وقاص کی خاصیت اور شان ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فدا کا ابی و امی، سعد میرے ماں اور باپ تجھ پر قربان ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں ایک رات میں گیا، بھوک کا عالم یہ تھا کہ کھانے کو کچھ نہیں مل رہا تھا، ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، آپ کی بیٹیاں آپ کے جگر گوشے پتے کھا کر درختوں کی جڑوں کو چبا کر گزارا کر رہی ہیں۔ فرماتے ہمارے پاس کھانے کو ہی کچھ نہیں تھا۔ رات کو میں گیا، پیشاب کر رہا تھا، پیشاب کے چھینٹے پتھر پر پڑے تو آگے کسی بھی چیز پر پڑتے ہیں، تو فرمایا مجھے ایسے لگا کوئی پتا پڑا ہے، کوئی چیز پڑی ہے، میں نے اٹھایا تو وہ خشک چمڑا تھا کسی جانور کا، فرمایا وہ اٹھا کر لایا، اس کو دھویا، دھو کر اس کو جلایا، اس کی راکھ بنائی، راکھ بنا کر میں نے اس کو کھایا اور اوپر پانی پیا تاکہ پیٹ کی آگ بجھے۔ عالم یہ تھا بھوک اور پیاس کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاص ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، انہوں نے رات کی تاریکی میں اونٹ کے اوپر کچھ کھجوریں اور کچھ غلہ اونٹ کے اوپر باندھ کر اونٹ شیب کی طرف، شیب ابی طالب کی طرف دوڑا دیا۔ کبھی کچھ مل جاتا تھا کھا لیتے تھے، نہیں ملتا تھا فاقے کیا کرتے تھے۔ 2 سال کا عرصہ گزرا ہے، لیکن قربان جاؤں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے استقلال، آپ کی ثابت قدمی پر کہ وہاں پر بھی دین کا کام، اللہ کی توحید کا کام جاری ہے۔ پھر یہی نہیں، جب حج کا موسم آتا ہے، حج کے موسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لاتے ہیں، جہاں جہاں اجتماعات ہیں، عکاظ کا میلہ لگتا ہے، میلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جاتے۔ میلہ کیا ہے؟ بس کھیل کود ہوتے ہیں، خرافات ہوتی ہیں میلے میں۔ وہ میلے سے ایک بات یاد آئی، وہ ایک فارسی کی حکایت ہے، یک ایرانی آیت در پاکستان ورفت بسوئے ایران ازو پرسند چہ دیدی در پاکستان۔ ایک ایرانی آیا پاکستان میں، اور جب واپس گیا تو وہاں کے دوستوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے پاکستان میں کیا دیکھا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ جواب دیتا ہے بوز بچہ زائد آرا گویند لیلا، جب بکری کا بچہ پیدا ہو تو یہ لوگ اسے لیلا کہتے ہیں۔ وہ چند احمق جمع شمند آرا گویند میلہ، جب جہاں پر چند بے وقوف جمع ہو جائیں تو اسے یہ لوگ میلہ کہتے ہیں۔ تو وہ عکاظ کا میلہ ہوا کرتا تھا، اور میلے میں نبی کا کام تو جانا نہیں ہے کہ میلے میں شرکت کرے، لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میلے میں بھی اس لیے گئے کہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک میں پہنچا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تشریف لائے، حج کا موسم ہے، آپ نے اللہ کی توحید بیان شروع فرمائی۔ ابو جہل کہتا ہے ہاذا ساحر کذاب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، کہتا ہے کہ اس کی بات نہ سننا، یہ جھوٹے ہیں، یہ ساحر ہیں، یہ جادوگر ہیں، ان کی بات نہ سننا۔ اتنے میں اور کافر اکٹھے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں سچے بھی ہو یہ چاند چمک رہا ہے، اس چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ جادوگروں کا جادو صرف زمین پر اثر کرتا ہے، آسمانوں پر اثر نہیں کیا کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اوپر اٹھائی اور اشارہ فرمایا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ چاند کا ایک حصہ جبل حرا کے ایک طرف تھا، دوسرا حصہ دوسری طرف تھا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ پھر باہر سے جو قافلے آئے ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ واقعی ہم نے دیکھا ہے کہ چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال ہو چکے تھے شیب ابی طالب میں، جب تیسرا سال ہوا، تیسرے سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو خبر دی کہ اللہ نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ معاہدے کو دیمک چاٹ گئی ہے۔ جو اللہ کا نام شروع میں انہوں نے لکھا تھا، کوئی بھی تحریر لکھتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھتے تھے، وہ لکھتے تھے باسمک اللہم، تو باسمک اللہم کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ تو ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا واقعی آپ کے رب نے آپ کو یہ خبر دی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ نے یہی خبر دی ہے۔ تو ابو طالب جاتے ہیں
اور کفار قریش کو فرماتے ہیں، اور قریشیوں میرے بھتیجے نے ایک خبر دی ہے کہ معاہدے کو دیمک چاٹ گئی ہے اور اللہ کے نام کے علاوہ کوئی لفظ باقی نہیں رہا ہے، اگر اس کی بات سچی ہے تو پھر ہم سچے تم جھوٹے، تمہارا یہ پابندیاں لگانا غلط ہے، اور اگر دیمک نے نہیں چاٹا، اگر وہ ویسے کا ویسا باقی ہے، پھر ہم جھوٹے تم سچے، پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں گا، جو چاہے کر لینا۔ پھر قریش جمع ہو کر بیت اللہ کا دروازہ کھولتے ہیں، اندر جاتے ہیں تو واقعتاً حقیقت میں اللہ کے نام کے علاوہ اس معاہدے میں کوئی چیز باقی نہیں تھی، معاہدہ ختم ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو اللہ نے سورج سے زیادہ روشن فرما دیا تھا، تو کافروں نے کہا کہ محمد کا جادو یہاں بھی چل گیا ہے۔ بہرحال شیب ابی طالب کا دور ختم ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اقتصادی پابندیاں جو انہوں نے لگائی تھیں وہ ختم ہو گئیں۔ یہ وہ دور تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کے لیے اپنے جسم کو مشقت میں ڈالا، یعنی جس میں پیغمبر نے اللہ کی توحید کے لیے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کس قدر مشقتیں اور تکالیف برداشت فرمائیں۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمارا تو پسینہ نہیں گرا جہاں پر ان پاکیزہ ہستیوں کا لہو گرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مبارکہ سنائی کہ ہر نبی نے وہ جس حال میں بھی اللہ کی توحید کا اعلان فرماتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید میں ہیں اور اپنے ان قیدیوں کو اللہ کی توحید سناتے ہیں، فرماتے ہیں ارباب متفرقون خیر، زیادہ رب صحیح ہے، اچھے ہیں، بہتر ہیں، یا ایک اللہ بہتر اور کافی ہے؟ اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر یہ رب بنائے ہوئے ہیں، یہ زیادہ رب بہتر ہے یا ایک اللہ کافی ہے؟ پھر فرمایا میرے رب نے مجھے یہ تعلیم دی، میرے رب نے مجھے یہ تلقین فرمائی کہ میں اپنے امت کے لوگوں سے یہ کہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ آج کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ ایک بندہ کسی کو، اپنے کسی پیر کو، کسی بزرگ کو سجدہ کر کے آیا، میں نے اس سے پوچھا کہ حضرت سجدہ تو حرام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم کرتا مرد کو سجدہ کرے۔ سجدہ تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، اگر عبادت کا سجدہ کرتے ہو تو یہ کفر ہے، سجدہ تعظیمی کرتے ہو تو یہ حرام ہے۔ تو انہوں نے آگے مجھے کیا جواب دیا؟ پڑھے لکھے، فرماتے ہیں کہ میں نے کون سا سبحان ربی الاعلیٰ کہا تھا؟ میں نے تو صرف سجدہ کیا تھا، میں نے کون سا سبحان ربی الاعلیٰ کہا تھا؟ سجدے کی تعریف یہ ہے وضع الجبہۃ علی الارض، پیشانی کو زمین پر رکھ دینا، یہ سجدہ ہے۔ یہ جو تسبیحات ہیں یہ تو سنن ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں۔ اگر یہ کوئی تسبیحات نہیں کرتا، ایک دفعہ نہیں کرتا، امام کے پیچھے ہے، تسبیح نہیں کرتا، نماز تو ہو جاتی ہے لیکن اس کو اس نماز کا ثواب نہیں دیا جاتا، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ہٹ کر اس نے نماز پڑھی ہے۔ تو سجدہ صرف اللہ کو ہے۔ تو حضرت یوسف اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، اور کہاں پہ سمجھا رہے ہیں؟ قید خانے میں سمجھا رہے ہیں، جیل میں سمجھا رہے ہیں کہ رب زیادہ بہتر ہیں یا ایک؟ انہوں نے کہا ایک ہی رب، اللہ ایک ہی ہو تو اچھا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ کے علاوہ کوئی اور رب بھی ہوتا، کوئی اور خدا بھی ہوتا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، زمین و آسمان کا، دنیا کا، کائنات کا سارا نظام جو ہے درم برم ہو جاتا۔ ایک اللہ کہتا بھی دھوپ ہونی چاہیے، دوسرا کہتا نہیں بھی چھاؤں ہونی چاہیے، ایک اللہ کہتا کہ بارش ہونی چاہیے، دوسرا کہتا کہ بارش نہیں ہونی چاہیے، ایک کہتا اس بندے کو مرنا چاہیے، دوسرا کہتا نہیں زندہ رہنا چاہیے، تو نظام سارا خراب ہو جاتا۔ اللہ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ کے علاوہ ایک اور اللہ ہوتا تو سارا نظام بکھر جاتا، سارا نظام خراب ہو جاتا۔ تو یہی بات حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمائی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لا الہ الا اللہ، وہ لوگ سمجھتے تھے نا کہ لا الہ الا اللہ جب ہم نے کہہ دیا، آج کا مسلمان نہیں سمجھا، بس لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیا، نماز بھی نہیں پڑھتا، لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیا ہوا ہے، محمد رسول اللہ کا اقرار بھی کر لیا ہوا ہے،
لیکن وہ اپنی بہنوں کے اپنی بیٹیوں کے حقوق نہیں دیتا، جائیداد میں حصہ نہیں ملتا، ان کے حقوق کھا رہے ہیں۔ بھئی یہ سارا نظام جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان کا مطلب فرما بردار، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آیا تو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور اگر صرف منہ سے کہہ دیا، اقرار باللسان تو ہے، تصدیق بالقلب نہیں ہے، تو فرمایا اس بندے کی بھی نجات نہیں۔ لازمی مضامین لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ پر ایمان لاؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرو، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، برائی تمہارے سامنے ہو رہی ہے اس کو روکو اور نیکی کا حکم دو، یہ دین ہے، یہ جنت ہے، یہ اسلام ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز ساری زندگی ایک نہیں پڑھنی، اور گناہ پہ گناہ، اعمال ہمارے سب سے پیچھے، لوگوں کے حقوق کھا رہے ہیں۔ جو بندہ عقیدہ آخرت کو سمجھتا ہے اس کو پتہ ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے، جواب دینا ہے، اور ہم یہ سارا کچھ کرنے کے بعد امیدوار یوں ہوتے ہیں کہ ادھر سے ہمارا سانس نکلے اور ادھر سے ہمارے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہوں۔ ایسے نہیں ہوتا، کانٹے بیجو گے کانٹے اگیں گے، پھول بوؤ گے تو پھول اگیں گے، جیسا عمل ہے تو ویسا اس کا انجام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اللہ کو بھی ناراض کر لو اور جنت بھی تمہاری غلام ہو جائے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔